معزز سامعین و ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس کو سخاوت کا بہت شوق تھا، تو وہ مخلوق خدا میں گاہے بگاہے مال کی خیرات کرتا رہتا تھا۔ چوکوں میں، چوراہوں میں، جہاں بھی اسے موقع ملتا وہاں ہی وہ خیرات شروع کر دیتا، لوگوں میں مال بانٹنے لگتا۔ یہ وہ کوئی بھی موقع اسے میسر آتا، جہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر نظر آتا، لوگوں کا ہجوم نظر آتا، جہاں مخلوق خدا کا جمگٹا نظر آتا، وہیں وہ اپنی فیاضی کے جوہر دکھاتا، سخاوت کرنا شروع کر دیتا، مال و زر بانٹتا۔ تو وہ بادشاہ اپنے اس معمول کے مطابق ایک دن چلتا چلتا ایک بڑے شہر کی جامع مسجد کے دروازے پر آیا، تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بھی بہت سارا مخلوق خدا کا ہجوم ہے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو گلی میں بھی دیکھا، اس نے مال و زر بانٹنا شروع کر دیا۔ جو گلی کے لوگ تھے وہ دوڑے دوڑے بادشاہ سے خیرات لینے آ رہے تھے، مال لینے آ رہے تھے۔ جب وہ خیرات لینے کے چکر میں لوگوں کی آواز بلند ہوئی، شور و غوغا ہوا، تو یہ آواز مسجد کے اندر بھی پہنچی۔ جب مسجد میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ باہر بادشاہ وقت فیاضی کا مظاہرہ کر رہا ہے، مال و زر کی خیرات کر رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، تو مسجد کے لوگ بھی باہر آنا شروع ہو گئے اور سب نے بادشاہ سے خیرات لینا شروع کی، مال لینا شروع کیا، دولت لینی شروع کی۔ تو بادشاہ بھی خوب خوشی کے ساتھ یہ خیرات کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر نمازی میری خیرات لے کے تو مجھے اور اللہ کی رضا ملے گی، نیک لوگوں پر میں خرچ کروں گا تو مجھے اجر زیادہ ملے گا، میرا درجہ بلند ہوگا۔ تو ایسے ماحول میں بادشاہ کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جو مسجد میں موجود ہے اور اپنی خاص لگن کے ساتھ باہر کے ماحول سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ بادشاہ نے کسی کو بھیج کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہی، مگر اس نے پھر بھی بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر بادشاہ خود مسجد میں چلا گیا اور اس نے اس درویش صفت آدمی کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور کہا کہ اے مرد خدا مست، مجھے اللہ نے وقت کی شہنشاہی عطا کی ہے، تو میں یہ مال بانٹ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی میں کچھ خدمت کروں، مگر آپ ایسے مرد خدا ہیں کہ آپ میری اس بے پناہ سخاوت اور فیاضی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس مرد درویش نے پھر شان بے نیازی سے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ گویا اس مرد کامل نے بادشاہ وقت کو یہ پیغام دیا کہ سانو تخت ہدارے دی لوڑ نہیں ہو، نہ کوئی واسطہ شہر بمور دے نال، اور اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی ہور دے نال۔ کیونکہ یہ درویش خدا مست تھے، اللہ سے لو لگا کے بیٹھے تھے، تو دنیا داری کی طرف ان کا قطعی دھیان ہی نہ تھا۔ اور ایسے لوگوں کا دنیا کی طرف دھیان ہو ہی کیوں؟ کیونکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں۔ تو خیر بادشاہ وقت نے پھر لجاجت کے ساتھ، منت و سماجت کے ساتھ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں جناب، آپ مہربانی فرمائیں، مجھے خدمت کا کچھ موقع عنایت کریں تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ تو اس بندہ خدا نے پھر جلالی انداز میں بادشاہ کی متوجہ ہو کر آپ نے فضا میں یوں ہاتھ مارا اور آپ کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا کشکول نمودار ہوا، جو عام طور پر گداگروں کے ہاتھوں میں لوگوں نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے وہ اس کے آگے کیا، فرمایا اب دے کیا دینا چاہتا ہے، اور بارش کو اپنے مال و زر سے۔ تو بادشاہ سلامت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کی مٹھی بھری اور اس کشکول میں ڈالی۔ کشکول میں جب مٹھی ڈالی
تو وہ چھن چھن کی آواز تو آئی مگر وہ اشرفیاں کشکول میں نظر نہ آئیں۔ پھر اس نے مٹھی بھر کے کشکول میں پھینکی، پھر مٹھی بھر کے کشکول میں پھینکی، کئی بار یہ عمل اس نے دہرایا۔ وہ ہیرے جواہرات کی اشرفیوں کی مٹھیاں بھر بھر کے کشکول میں ڈالتا، چھن چھن کی آواز آتی مگر وہ اشرفیاں غائب ہوتی ہوئی پتہ ہی نہ چلتا کدھر گئیں۔ بالآخر جب بادشاہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا تو اس نے پھر اس درویش کامل کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ اے درویش خدا مست، بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کشکول کس بلا کا نام ہے جو بھرنے کا نام نہیں لے رہی؟ جو میں اشرفیاں اور ہیرے جواہرات اس میں ڈالتا ہوں، سمجھ نہیں آتا کہاں جا رہا ہے، یہ بھرنے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس درویش کامل نے کہا اے بندہ خدا، اے وقت کے شہنشاہ، یہ حرص و حوث کا کشکول ہے، یہ حرص و حوث کا کشکول ہے جس کو حرص و حوث کی بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ حرص و حوث کا کشکول جس کے من میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھرنے کا نام نہیں لیتا، اور جو دنیا داری سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف رجوع الی الحق اور رجوع الی اللہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی دنیا کے مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور آخرت میں اسے اللہ کی رضا کا فیض ملتا ہے۔ دعائے اللہ کریم ہم کو حرص و حوث کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔